اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الانجبین المظلومین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں، اور پروردگار کا لاکھوں شکر کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہمیں اس مبارک کلاس میں شرکت کرنے کی، جو نہایت اہم ہے اور ضروری ہے کہ ایک سماج کو کس طریقے سے مہدوی سماج بنایا جا سکتا ہے، اس میں شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی کہ جس کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ آج کے کلاس کا کوڈ SN1 ہے، آپ اسے نوٹ کر لیجئے۔ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے تمام الطاف کو ایک بندے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اس نے اپنی تمام برکتوں کو ایک بندے کے لیے پیش کر دیا ہے اور اس کے سامنے رکھ دیا ہے کہ تم جتنا بھی اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ۔ یہ انسان کے ظرف پر منحصر ہے، جتنا جیسا ظرف ہوگا، جس کا جیسا ظرف ہوگا، جتنا ظرف ہوگا، وہ اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کلاسز کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ عبادت کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلاسز کے ذریعے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، عبادت کے ذریعے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ میں غریبوں کی مدد کرنے کے ذریعے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قابل تعریف ہے وہ افراد کے جو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ آج کی بحث ہماری گناہ کے اثرات انسان کی زندگی پر کیا ہوں گے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان کون سا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو یہ توفیق عطا کرتا ہے پروردگار عالم کہ لمحے لمحے، موقع موقع، وقت بوقت، مقام بمقام، جگہ بجگہ جیسے ہو سکتا ہے ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر لحاظ سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو واقعی اس سماج میں داخل کر سکتا ہے جو مہدوی سماج ہے، اور جس کے لیے قرآن میں تاکیدات ملتی ہے، اہل بیت کی روایات ملتی ہیں۔ ایسا سماج کہ جس میں صرف امن و امان ہے، ایسا سماج کہ جس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہے، ایسا سماج کہ جس میں انسان ایک دوسرے پر قربان ہونے کے لیے سوچتا ہے، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو ایثار کرنے کے لیے سوچتا ہے۔ اور اگر ایسے سماج کی شروعات کرنی ہے، اگر جو نہیں ہے، جو ہے کہ ماشاءاللہ ہے، اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ کرے، مزید اضافہ کرے، لیکن جو چاہتا ہے کہ واقعی اس سماج سے منسلک ہو جائے کہ جو اہل بیت کے لیے اہم اور اہل بیت کا چہیتا سماج ہے، جو مہدوی سماج ہے، تو وہ اپنی شروعات اس ماہ مبارک رمضان سے کر سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح۔ عام طور سے انسان اگر سانس لے تو ممکن ہے کہ اس کی سانس لینا بعض جگہوں پر گناہوں کا سبب بنے، مگر ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ کہ انسان اگر اس میں سانس بھی لے رہا ہے تو تسبیح خدا کے مانند ہے،
یعنی اس کی ایک ایک سانس اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، عام طور سے انسان سوئے تو ہو سکتا ہے اس گناہ میں مبتلا ہو جائے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں سانس کے ساتھ اگر وہ سو بھی رہا ہے، اگر وہ روزے دار ہے، نماز کا پابند ہے، ایسے عالم میں کہ جو حقیقی بندہ خدا ہے، اگر وہ سو بھی رہا ہے تو اس کا سونا عبادت ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ مُسْتَجَابٌ، اس ماہ مبارک رمضان میں دعائیں مستجاب ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ یہیں سے اپنی تبدیلی کی شروعات کریں اور یہیں سے ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں مہدوی سماج میں شریک فرما، کہ جو واقعی سماج جس کے لیے اہل بیت نے تاکید کی ہے۔ مہدوی سماج کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس وقت انسان گناہ کرنے سے کترائے گا، اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہوگا، اس لیے نہیں کہ فلاں شخص تلوار لے کر کھڑا ہوگا، اس لیے نہیں کہ امام وقت اس وقت تلوار لے کر سب کا فیصلہ کرنے والے ہوں گے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کا شعور اتنا زیادہ ہو چکا ہوگا، وہ اتنا پڑھا لکھا ہو چکا ہوگا کہ گناہ کرنے کے لیے، گناہ کرنا تو دور کی بات، وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے سارے حقائق سامنے آ چکے ہوں گے۔ اور یہ کلاس بھی ایک طرح سے اس کا پہلا زینہ ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے اور کسی چیز کو سمجھتا ہے تو اس کے لیے حقائق سامنے آ جاتے ہیں، تو بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی ہمیں مار دے گا، نہیں، اس کو وہ شعور آ چکا ہوتا ہے کہ جو انسان کو گناہ کرنے سے روکتے ہیں۔ اور ماہ مبارک رمضان اس سے اچھا مہینہ کون سا ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ گناہ کا انسان کی زندگی پر اثر کرتا ہے، یہ بہت سی روایتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ گناہ کا انسان کی زندگی پر اثر ہے۔ انسان سب سے پہلا اثر تو یہی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا خود ایمان ضعیف ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا ایمان قوی ہوتا تو کبھی بھی وہ گناہ کی طرف، یعنی شعور اس کا کم ہے، کبھی بھی وہ گناہ کا ارتکاب تو دور کی بات، گناہ کرنے کے بارے میں نہ سوچتا، اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، خداوند عالم اس کو دیکھ رہا ہے۔ مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے پہلے ہر انسان یہ سوچ لے کہ اس گناہ کا فیصلہ کرنے والا وہ ہے جو خود دیکھ رہا ہے، یعنی قاضی خود شاہد ہے، گواہ وہ شخص، گواہ وہ ذات خداوندی ہے کہ جو خود فیصلہ کرنے والی ہے، جو خود سزا دینے والی ہے۔ تو انسان پہلے اسٹیپ میں جب گناہ کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے، اور جب جیسے ہی انسان گناہ کرتا جاتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ انسان کا دل ایک دم سفید ہوتا ہے، ایک دم، اب یہاں سے تاثیرات شروع ہوتی ہے۔ پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ خداوند عالم دیکھ رہا ہے، وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ انسان کا دل ایک دم سفید ہے، لیکن امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب تھوڑا سا گناہ کرتا ہے تو وہ متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں، مجھ سے یہ غلط ہو گیا ہے، یہ امام کا چہیتا کام نہیں ہے، یہ اہل بیت کا چہیتا کام نہیں ہے، یہ خدا کا چہیتا کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے کہ جسے پروردگار عالم نے منع کیا ہے، یہ وہ کام ہے جس کے اہل بیت علیہ السلام کے جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے۔ شیعہ یہی کہتا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو مہدوی سماج بنا لو۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، نہیں، اپنے عمل سے اور گناہوں سے اتنے دور ہو جائے کہ اہل بیت کہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ یہ ہے مہدوی سماج۔ آئیے عزیزوں، روایت میں ملتا ہے کہ انسان کا دل سفید ہے، گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر اسی درمیان میں سیاہ ہونے سے پہلے اللہ نے ایک باب رکھا ہے توبہ کا، انشاءاللہ آگے والی گفتگو میں عرض کروں گا کہ اگر انسان وہاں سمجھ جاتا ہے کہ کچھ مجھ سے غلط ہوا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے
تو خداوند عالم اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ جی عزیزو، لیکن جب اتنا زیادہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے کہ انسان یہ تک سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں غلط کام ہے، اس کے ذہن میں یہ تک نہیں ہوتا کہ یہ کام غلط ہے، بلکہ بہت سے بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جو اہل بیت کی دشمن ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم کیوں شیعوں کو قتل کرتے ہو، تمہیں کیا مزہ ملتا ہے، دیکھیں ایک قسی القلب ہو چکا ہے وہ شخص، کیا کہہ رہا ہے، اس کی زندگی پر اثر ہوا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک میں شیعوں کا خون نہ بہا لوں مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ یعنی کل تک جس انسان کو اچھے کام کر کے سکون مل رہا تھا، آج گناہ کر کر کے اپنی زندگی میں کیا انقلاب لے کر آ گیا ہے؟ اب اس کے اندر انقلاب یہ آ گیا ہے کہ جب تک برا کام نہ کر لے اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ ایک شخص ہمارے تیسرے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آنے کے بعد کیا کہتا ہے، دیکھیں یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے، مولا میں گناہ کر دیتا ہوں، مجھے بہت شرمندگی ہے، لیکن کیا کروں، مجھے کنٹرول نہیں ہوتا۔ دیکھیں اب انسان یہ سمجھ رہا ہے، اللہ نے یہ توفیق دی، ہر انسان کو توفیق دیتا ہے، بس وہ سمجھ لے کہ کہاں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اب وہ شخص آیا تیسرے امام کے پاس، آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور مجھ سے گناہ صادر ہو جاتا ہے۔ آپ ایسا طریقہ اور فارمولہ بتائیے کہ جس سے میں گناہ نہ کروں۔ تو امام نے فرمایا ایک نہیں 5 فارمولے بتاتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی انجام دے لے گا تو تم جتنا چاہو گناہ کرو۔ اب دیکھیے امام نے کس طریقے سے شروعات کی، افعل 5 اشیاء واضرب ما شئت، 5 کام کو انجام دو، اس کے بعد جتنا گناہ کرنا ہے کر لو۔ کہا کیا ہے مولا بتائیے؟ کہنے لگے، امام نے فرمایا الاول لا تاکل من رزق اللہ واضرب ما شئت۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا گناہ کرو تو اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی رزق ہے، جتنا بھی روزی روزگار ہے، جو بھی کھانے کی چیز ہے، جو بھی تمہاری زندگی سے متعلق ہے، ان کا استعمال نہ کرو، انہیں مت کھاؤ۔ تو اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو کہا اچھا دوسرا سن لو، دوسرا کیا ہے؟ امام نے فرمایا والثانی اخرج من ولایت اللہ واضرب ما شئت۔ ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کے رزق مجبور ہو تم کہ بغیر کھائے رہ نہیں سکتے، تو دوسرا اسٹیپ یہ کہ اللہ کا جہاں جہاں حکم چلتا ہے، جہاں بھی اللہ کی ملکیت ہے، اس جگہ سے نکل جاؤ۔ اب وہ شخص کیا کہہ رہا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ انسان جو تصور کرتا ہے، جو سوچ سکتا ہے، وہ خلائق خداوندی میں ممکن نہیں ہے۔ لہذا جب ممکن نہیں ہے تو امام نے فرمایا اچھا یہ ممکن نہیں ہے تو تیسری چیز دیکھ لو۔ امام فرماتے ہیں اطلب موعظا لا یراک اللہ، ایسی جگہ پر چلے جاؤ کہ جہاں پر تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تم رزق خداوندی کے بغیر نہیں رہ سکتے، تم ایسی جگہ بھی نہیں جا سکتے کہ جہاں پر اللہ کی حکومت نہ ہو، تو کم سے کم ایسے مقام پر چلے جاؤ کہ جہاں پر تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ دیکھیں انسان امام علیہ السلام نے کہاں سے بات شروعات کی ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ پہلے کھانے پینے سے شروع کی جو انسان کی اشد ضرورت ہے، مادیات سے، اب بات کہاں ختم کریں گے؟ ایسے مقام پر چلے جاؤ جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نہ دیکھ رہا ہو، ہر جگہ پر خداوند عالم موجود ہے۔ امام نے فرمایا اچھا یہ چیز ہے تو والرابع اذا جاء ملک الموت، جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے، لیقبض روحک فادفع عن نفسک واضرب ما شئت، جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے بھگا دو، اسے منع کر دو۔ اگر یہ اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے تو جب تک زندہ ہو تم گناہ کرو۔ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے مولا،
اب آخری چیز امام بتا رہے، دیکھیں کہاں سے مادیات سے ما ورائے مادیات امام لے کر آ گئے اس کو۔ اب اس کے بعد آخری چیز فرماتے ہیں والخامس اذا دخلک مالک فی النار، جب خداوند عالم یا ملائکہ تمہیں جہنم میں ڈالیں، فلا تدخلوا فی النار فلا تدخل فی النار، تو تم جہنم میں مت داخل ہونا، وَاضْرِبْ مَا شِئْتَ، اس کے بعد جتنے گناہ کر سکتے ہو کرو۔ وہ شخص نے کہا ان پانچوں میں سے میرا کسی پر بھی اختیار نہیں ہے، میں کھائے بغیر رہ نہیں سکتا، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اللہ کی حکومت نہ ہو، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پہ اللہ نہ دیکھ رہا ہو، میں ملک الموت کو نہیں روک سکتا، اور نہ جہنم میں داخل ہونے سے میں اپنے آپ کو روک سکتا ہوں۔ امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے رزق کے بغیر نہیں رکھ سکتے، وہاں پر تمہارا اختیار نہیں ہے، تمہارا اختیار یہ بھی نہیں کہ ایسی جگہ پر چلے جہاں پر اللہ کی حکومت نہیں ہے، تمہارا اختیار اس پر بھی نہیں ہے کہ تم ایسے مقام پر چلے جاؤ جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہو، تمہارا اختیار اس پر بھی نہیں ہے کہ تم ملائکہ ملک الموت کو منع کر سکو، تمہارا اختیار اس پر بھی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ سے جہنم میں نہ داخل ہو، تو پھر کیسے تم گناہ کر رہے ہو؟ کم سے کم تمہارا یہ تو اختیار ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے روک لو۔ امام نے یہ 5 چیزیں اس لیے نہیں بتائی کہ گناہ کرے، بلکہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا کہ ہر چیز کا تو یقین رکھتا ہے، ہر چیز کو تو سمجھ رہا ہے، اس کے بعد گناہ کر رہا ہے کہ جس پر تیرا اختیار ہے۔ تو یہاں پر اسے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں انسان کم سے کم اپنے گناہ کو نہ کرنے پر اختیار رکھتا ہے۔ تو انسان کا زندگی پر یہی اثر ہوتا ہے کہ جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اللہ پر وہ امید بھی نہیں کر سکتا ہے۔ انسان جب بچہ چھوٹا ہے اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو پہلے اسٹیپ میں اگر وہ اپنے باپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اس کا باپ اسے معاف کر دیتا ہے اور وہ اپنے باپ کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ گناہ پر اپنے باپ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جائے یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کے سامنے نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ ان سے شرمندہ ہے۔ یہی حال انسان اگر پہلے گناہ کرے اور اسی وقت اللہ سے توبہ کر لے تو پلٹنے کا امکان ہے، لیکن وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب دور ہو جاتا ہے پھر اللہ پر امید اس کی نہیں ہوتی۔ ایک بیٹا اگر گناہ کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے باپ سے نا امید ہو جاتا ہے اور اس بات کی توقع نہیں رکھتا ہے کہ میری باپ میری مدد کرے گا۔ لیکن اگر وہ سنبھل جائے اور اپنے باپ کے پاس چلے جائے تو موقع رہتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی حالت ہے، انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور امید ختم ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمیل میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، پروردگار عالم ہماری ان گناہوں کو معاف فرما جو امید کو توڑ دیتی ہیں، جو رجا اور امید جو ایک انسان لو لگاتا ہے اس کو توڑ دیتی ہے، اس گناہ سے محفوظ فرما۔ اگر انسان کی امید، اب یہاں پہ فرض کرے کہ جب انسان اللہ سے، اب یہاں سے شروعات ہوتی، جیسے اللہ سے دور ہوا، اللہ سے امیدیں ختم ہوئی، اب اس کے بعد سارے گناہ شروع ہوتے ہیں اور اس کے اثرات انسان کی زندگی پر دکھتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں دیکھیں جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ اسے اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ کبھی وہ سمجھتا ہے کہ اطمینان پیسوں میں ہے تو پیسوں کی طرف جاتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے، لیکن دیکھتا ہے وہ اطمینان نہیں ہے، بلکہ پیسے سے پہلے جو اطمینان تھا وہ اطمینان بھی نہیں رہا، اب اور زیادہ انسان گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے۔ کبھی سوچتا ہے کہ مقام و منصب میں شاید مجھے سکون ملے، اطمینان ملے، لیکن اسے نہیں ملتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، مشاہدات، تجربے سب دیکھیں جس میں صاف نظر آتا ہے کہ انسان دور ہوتا جاتا ہے، اطمینان اس کا ختم ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ اطمینان کب آئے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب اللہ کا ذکر وہ کرتا ہے تو اس کے اطمینان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر اگر اس کے پاس نہیں ہے، اللہ سے امید اگر اس کے پاس نہیں ہے
تو ساری گھبراہٹ وہاں سے شروعات ہو جاتی، ساری گھبراہٹوں کی، ساری پریشانیوں کی وہاں سے شروعات ہو جاتی، تمام بے اطمینانی وہاں سے شروعات ہو جاتی۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک مسئلہ جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہے وہ رزق و روزی کا ہے۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو بھگا دے، گھر سے نکال دے، تو سب سے پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے کون کھلائے گا، کون پلائے گا، یہ سارے مسائل اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ اب یہ تو دنیاوی زندگی ہے، لیکن آپ اللہ کے سامنے جو واقعی قادر مطلق ہے، جو تمام انسان کو رزق دینے والا ہے، جب وہ اللہ سے امید چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رزق دینے والا پروردگار ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے، لیکن انسان کو یہ یقین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دور ہو چکا ہے، اللہ سے وہ امید کھو بیٹھا ہے۔ ایسے حالت میں اب وہ گناہ کیا کرتا ہے کہ روزی روٹی کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیسے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اسے صرف رزق و روزی چاہیے، حلال حرام اس سے کیا مطلب۔ لیکن اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا، اللہ پر اس کا یقین محکم ہوتا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے جو ہو جائے رزق دینے والا پروردگار ہے۔ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، جناب موسیٰ ایک پاگل کو دیکھ رہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، پھر اس کے بعد صبح میں نماز کے لیے دیکھ رہے ہیں، پھر اسی پاگل کو دیکھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوپہر میں دیکھا، رات میں دیکھا۔ دیکھیں اولیاء الہی کی یہ خاصیت ہے، جو بھی بندگان حقیقی ہیں ان کی یہ خاصیت ہے کہ جب کوئی واقعہ بار بار رونما ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں کوئی درس دینا چاہتا ہے۔ اب بار بار یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ نے آخر پروردگار عالم سے پوچھ لیا، پروردگار عالم آخر بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ خداوند عالم نے کیا کہا؟ خداوند عالم نے فرمایا موسیٰ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رزق کا تعلق عقل سے نہیں ہے، رزق کا تعلق مجھ سے ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں تو پاگل کو بھی دیتا ہوں، اور اگر نہیں چاہتا تو عقل مندوں کو بھی نہیں دیتا۔ عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، رزق کا تعلق مجھ سے ہے۔ اور یہ رزق اس کے دو قسمیں، یا حلال ہے یا حرام۔ اگر حلال ہے تو انسان ثواب کا کام کر رہا ہے، اور اگر حرام ہے یہی چیز گناہ ہے۔ تاکید ملتی کہ حلال کے لیے کوشش کرو، حلال کا کماؤ، یہ پوری تاکید پورے اسلام میں جو روایت کسب و کار کے لیے موجود ہے، کمانے کے لیے موجود ہے، اس پہ تاکید ہے کہ حلال کی روزی ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی زندگی پہ اثر کرتی ہے۔ حرام کی روزی، حرام کا کھانا، گناہ کے ذریعے حاصل ہوا کھانا انسان کی زندگی پر اثر کرتا ہے۔ جناب بہلول ایک خرابے میں بیٹھے ہوئے تھے، مشہور ہے، سنا ہوگا آپ نے ان کا نام بھی۔ ایک خرابے میں، ایک حویلی میں، ایک ٹوٹے پھوٹے حویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر بادشاہ کا ایک سپاہی آتا ہے کھانا لے کر، اور کہتا ہے کہ یہ لیجئے، مبارک ہو کہ تمہیں بادشاہ کا کھانا ملا ہے۔ اب اگر کوئی اور ہوتا تو اس سوچ تک نہ جاتا جو اہل بیت کا چاہنے والا پہنچا ہے، یعنی دیکھا کہاں سے آ رہے کیا آ رہے، نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ جاؤ حویلی کے پیچھے کتا بیٹھا ہے اسے دے دو۔ اب سپاہی پریشان، یہ کیا، یہ بادشاہ کا کھانا ہے اور تم اسے دے رہے ہو؟ تو جناب بہلول نے فرمایا کہ آہستہ بولو ورنہ وہ کتا بھی نہیں کھائے گا۔ یعنی جناب بہلول در حقیقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حرام کا کھانا انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب بتائیے مولائے کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا انصاف کرنے والا کون ہوگا کہ کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے، ایک روایت میں ملتا ہے کہ نہیں، مولائے کائنات جا رہے ہیں مسجد کی طرف، اور جب مسجد کے پاس پہنچے تو اپنا گھوڑا لجام فرس کو فلاں شخص، ایک شخص کے قریب جا کر اسے دے دیا۔ دینے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ پکڑو، میں آ رہا ہوں۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی مولائے کائنات نماز پڑھ کے جب باہر نکلے ہیں تو کیا دیکھا کہ گھوڑا تو ہے لیکن لجام فرس نہیں۔
امام کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں کہ کہیں دکھ جائے نہیں. اتنے میں جناب قمبر یا جناب سلمان پہنچتے ہیں کہ کیا ہوا. کہا کہ ایک شخص کو میں نے دیا تھا, لجام فرس پکڑے رہے, میں آتا ہوں, اس کے بعد دیکھا کہ گھوڑا ہے لیکن لجام فرس موجود نہیں. جناب قمبر بازار میں جاتے ہیں, جانے کے بعد دیکھا ایک جگہ پر ٹنگا ہوا ہے. جناب قمبر نے اس شخص سے کہا کہ یہ میرے مولا کی ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو بیچنے والا ہے کہ اچھا مولا علی کا ہے, مگر کیا کروں, ایک شخص آیا تھا, اس نے 3 درہم میں یا 3 دینار میں مجھے یہ بیچ دیا. اب بتائیے عزیزو, یہاں پر اس شخص کو جناب قمبر نے, جناب سلمان نے وہ 3 دینار دیے اور کہا کہ یہ دے دو. جناب قمبر لے کر آئے مولا کائنات کی خدمت میں. دیکھیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزو. اب اس کے بعد جیسے ہی مولا کائنات کے ہاتھوں میں دیا, سارا واقعہ بتایا کہ اتنے درہم میں اس نے بیچا ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یقین جانو یہ 3 درہم اس کے مقدر میں لکھے ہوئے تھے, مگر اس کی جلد بازی نے جو حلال کا تھا, اگر وہ تھوڑی دیر صبر کر لیتا 3 درہم میں دیتا, یہ دینار میں دیتا, لیکن اس کی جلد بازی نے اسی حلال کو حرام میں بدل دیا. اور کر رہے ہیں عزیزو, یعنی انسان کا کبھی کبھی جلد بازی بھی حرام کا سبب بنتی ہے اور گناہ کا سبب بنتی ہے. اب جیسے ہی انسان حرام کا کھاتا ہے تو حرام چیز اثر کرتی ہے, یہ بات طے ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں روز عاشورہ کیا کہہ رہے تھے؟ تمام لوگوں کو مخاطب قرار دے کر فرمایا, بتائیے امام حسین جیسے عظیم امام اگر زبان سے کوئی کلمہ جاری کر رہے ہیں اور وہ اثر نہ کرے, ممکن نہیں. مگر کیا دیکھا کہ کوئی امام کے پاس نہیں آ رہا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں فقط مولئت بطونکم من الحرام وطبع علی قلوبکم, تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیسے معلوم آپ کو کہ ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ میری بات ان کے دلوں پر اثر نہیں کر رہی. اس کا مطلب ہے کہ حرام نے اثر دکھایا, اس حرام کی کمائی نے جو گناہ کہلایا جاتا ہے اس نے اثر دکھایا. اور امام کے کلام کو سمجھنے سے, درک کرنے سے, بلکہ درک بھی کر رہے تھے, سمجھ بھی رہے تھے, مگر اللہ نے ان کے قلوب پر تالے لگا دیے کہ سمجھ رہے ہیں لیکن انجان ہیں. یہاں پر حرام نے اثر کیا ہے انسان کی زندگی پر, بہت سے اثر ہیں. جب انسان حرام کا کھانے لگتا ہے, گناہ کے ذریعے حاصل کیے ہوئے رزق کا کھانے لگتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمارے سماج میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہے, ہم نے امام حسین علیہ السلام کی زری کو پکڑ کر دعا کی ہے, جناب علی اکبر کا واسطہ دیا ہے, مولا رضا کی زری پر گئے ہیں, وہاں پر دعائیں کی ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ اس نے کہیں حرام تو نہیں کھایا ہے, کہیں ایسا رزق تو نہیں کھایا کہ کسی کا چھنا ہوا ہو. اس لیے کہ دعا پر اثر کرتا ہے یہ رزق, حرام کا حاصل کیا ہوا رزق انسان کی دعا پر اثر کرتا ہے. مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء, پروردگار عالم ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو دعا کو قبول ہونے سے مانے ہوں. اور کر رہے ہیں عزیزو, یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے ایک حرام کے مال نے انسان کی زندگی پر اثر کیا. جو انسان اللہ سے قریب تھا وہ اللہ سے دور ہو گیا. کل تک جو اس کی دعائیں قبول ہو رہی تھی, آج اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کل تک وہ اللہ کے نام کو سن کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا تھا, آج اس کے آنسو نہیں نکل رہے. وجہ کیا ہے؟ حرام سے حاصل کیا ہوا رزق.
مگر یہ بات بھی بتا دوں کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ انسان کی دعا قبول نہ ہو. تو اس کا سبب یہ، بہت سے اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں ہمارے سماج میں موجود ہیں، دیندار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی دعا قبول نہ ہونا بھی ایک شرف کا سبب بنتا ہے. بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کسی شخص نے امام سے سوال کیا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا، سامنے والا پڑھا لکھا تھا، سامنے والا متدین تھا، سامنے والا مومن تھا، سامنے والا حقیقی اہل بیت کا چاہنے والا تھا، سامنے والا اللہ کا حقیقی بندہ تھا. امام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ کبھی کبھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مومن کی دعا قبول نہ ہو تو اس کے لیے اللہ نے کچھ جزا رکھی ہے، اور قیامت میں اتنی جزا ہے کہ ایک دعا اگر قبول نہ ہو، اتنی جزا ہے کہ قیامت میں جب وہ دعا قبول نہ ہونے کی جزا کو دیکھے گا تو وہ یہ خواہش کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ ہمیشہ ضروری نہیں کہ ہر انسان جو حرام کا کھاتا ہے بس اسی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ بات یاد رہے، کبھی کبھی مومن کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا معاذ اللہ پیٹ حرام اور رزق سے بھرا ہوا ہے، نہیں، ایسا نہیں. جو بہت سی روایت اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا. تو عزیزوں، یہ ہے انسان. اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، ان گناہوں کو معاف فرما جو دعا کی قبولیت میں مانع ہیں. تو عزیزوں، یہ فردی، یہ صرف ایک انسان سے متعلق ہے جو اس پر یہ اثرات مترتب ہوتے ہیں. اور بھی اثرات ہیں لیکن وقت نہیں اتنا زیادہ کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھے انسان کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے عذاب روک لیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اچھے ہیں لیکن ایک دو برے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب نازل کر دیتا ہے. اسی لیے اسلام میں امر بالمعروف کا یہ دروازہ، یہ باب رکھا ہے کہ امر بالمعروف کرو. بس یہاں پر ایک اجتماعی اثر کو میں بیان کروں گا اور انشاءاللہ پھر آگے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. یہاں پر جب انسان گناہ کرتا ہے کہ خدمت میں آپ کے عرض کیا میں نے کہ ایک انسان کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ عذاب روک لیتا ہے، اور ایک ہی انسان کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے. جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، یہ بلائیں نازل ہونا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، پروردگار عالم ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جس سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. بلائیں کبھی ایک فردی انسان پر، ایک انسان پر ہوتی ہے، کبھی اجتماع پر ہوتی ہے. جیسا گناہ ہو اس کا ویسا ہی اثر ہوگا. ایک شخص ہے، اور یہ انشاءاللہ آگے جو میرا ٹاپک ہوگا اس سے ملانے کے لیے یہاں پر یہ بات ختم کر دوں گا میں. ایک شخص ہے جناب موسیٰ کے زمانے میں، جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، چاروں طرف قحط پڑ چکا ہے، ہر انسان بھوک سے تڑپ رہا ہے، کوئی پیاس سے تڑپ رہا ہے. اب تمام لوگ مل کے جناب موسیٰ کی خدمت میں آتے ہیں. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے ہم لوگ محفوظ ہو جائیں. اب جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم اس طریقے سے دعا کرو. اب بتائیے جناب موسیٰ کوئی دعا تجویز کریں، اس کا طریقہ بتائیں، وہ کارآمد ثابت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو، شوہر اپنی بیوی سے جدا ہو جائے، بھیڑ بکریوں کو جدا کر دو، تمام لوگ صحرا میں جاؤ اور دعا کرو، انشاءاللہ بارش نازل ہوگی. ویسا ہی کیا گیا. تمام لوگ الگ ہو گئے جیسے جناب موسیٰ نے بتایا. تمام لوگ الگ ہو گئے، دعا کی گئی مگر بارش نازل نہیں ہوئی. اب جناب موسیٰ نے کہا کہ اب میں خود چلتا ہوں. لوگ آئے جناب موسیٰ کے پاس، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی ہے. اب جناب موسیٰ آتے ہیں کہ میں خود دعا کروں گا، تم لوگ آمین کہنا. بتائیے نبی اگر دعا کرے وہ قبول نہ ہو ممکن نہیں، مگر کبھی کبھی خدا پیغام پہنچانا چاہتا ہے. کوئی ایک پیغام ہے جو اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے.
اس لیے جناب موسیٰ بھی جو ہمارے نبیوں نے سوال کیے ہیں، جو اماموں نے سوال کیے، اس کی وجہ یہی ہے تاکہ امت تک وہ بات پہنچ جائے۔ اور جناب موسیٰ ایسا نہیں کہ نہیں جانتے، جناب موسیٰ نے دعا کی۔ اب بتائیے نبی دعا کریں، پوری امت مل کے آمین کہہ رہی ہے، کیا ہوگا؟ مگر دیکھا بارش نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کو جو ابھی تک تعجب تھا اس سے زیادہ تعجب ہو گئی، یہ کیا، میں نے دعا کی، میں نے جو طریقہ بتایا وہ کارآمد نہیں ہوا، چلو ٹھیک، لیکن اب میں دعا کر رہا ہوں، اب دعا قبول نہ ہو، اس سے زیادہ تعجب۔ اب جناب موسیٰ نے خدا سے سوال کیا، پروردگار عالم وجہ کیا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا کہ تمہارے اس مجمع میں ایک گنہگار ہے، اس گنہگار کو یہاں سے ہٹا دو، اس کے بعد تمام لوگ آمین کہیں گے، میں بارش نازل کر دوں گا۔ معلوم ہو وہ عذاب اس شخص کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ اب جناب موسیٰ نے اعلان کیا کہ اس مجمع میں ایک گنہگار ہے، وہ گنہگار یہاں سے چلا جائے اور انشاءاللہ اللہ بارش نازل کر دے گا، اور یہ عذاب اسی شخص کی وجہ سے آیا ہے۔ غور کر رہے؟ اب یہاں پر غور سے سنیے گا، اب یہاں پر جناب موسیٰ نے یہ اعلان کیا، جیسے ہی اعلان ہوا ابھی نہ کوئی باہر سے مجمع میں آیا ہے اور نہ مجمع سے کوئی باہر گیا ہے۔ جناب موسیٰ نے یہ اعلان کیا ہی تھا کہ بارش نازل ہونے لگی۔ ابھی تک جو جناب موسیٰ کو تعجب ہوا اس سے زیادہ تعجب ہوا، یہ کیا؟ آخر میں بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار عالم ماجرا کیا ہے؟ تو خداوند عالم نے کیا فرمایا، موسیٰ جیسے ہی تم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک گنہگار یہاں سے چلا جائے، اس گنہگار نے مجھ سے کہا، پروردگار عالم میں نے جتنے گناہ کیا ہے تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں، میں نے جتنی نافرمانی کی ہے تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں، آج مجھے لوگوں سے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ بس اس نے یہ توبہ کی، اور اس نے توبہ کی، بس یہ توبہ کرنا تھی کہ میں نے بارش کو نازل کر دیا۔ موسیٰ یاد رکھو، یہ جو عذاب آیا تھا اسی شخص کی بنا پر تھا، لیکن یہ جو عذاب اٹھایا گیا ہے اور بارش نازل کیا گیا ہے، تمہاری دعاؤں کے ساتھ اس کی توبہ کا بھی اثر ہے۔ تو معلوم ہے عزیزوں، کبھی کبھی ایک انسان کے گناہ کی وجہ سے پوری قوم بلا میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہم یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رہیں۔ پروردگار عالم یہ توفیق عنایت فرمائے کہ جتنا ہو سکے خدا کے حضور میں توبہ کرنے کی توفیق ملے۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔